بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا ہفتہ آپ کے ساتھ جو ہے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں، مگر جمعرات اور جمعے کے دن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی نشست رہے جہاں روحانی اور شرعی مسائل کے اوپر گفتگو ہو، استخارہ کے حوالے سے بات چیت ہو۔ تو بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہر جمعرات اور جمعے کو موجود ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے اور ماشاءاللہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئے۔ تو آج بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، اور آپ کو بہت بہت عمرے کی مبارکباد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو جو ہے یہ سرزمین دکھائے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ شاید یہ دعائیں سب کرتے ہو نہ کرتے ہو، مگر میں نے کئی مرتبہ بغداد معلیٰ میں بھی اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی، اور پیارے آقا کے پاس بھی اور کعبۃ اللہ میں بھی خاص یہ دعائیں کی کہ یا اللہ کروڑ لوگ تڑپتے ہیں ان مقام پر آنے کے لیے، بے شک جب تو نے ہمیں پہنچا دیا سب کو پہنچا دے۔ بے شک بے شک بے شک، اور وہ لے جاتا ہے چاہت کی، ہے نا، ایسے ہی ہے۔ یہ تمنا ہونا بھی بڑی نعمت ہے نا، کہ مجھے اتنا درد تھا کہ کروڑوں دنیا چاہتی ہے کہ میں آقا کے دربار جاؤں، اور کیوں تمنا نہ کرے۔ حدیث پاک ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری شفاعت اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو ہر شخص چاہتا ہے، پھر یہ اللہ کے اولیاء، پھر یہ اہل بیت کے امام حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم جو کہ مستجاب الدعوات ہیں، اور اس پر کمال اتفاق کی بات ہے کہ جہاں حضرت کا روزہ تھا وہیں میرا گھر تھا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بشیر صاحب، اس ماشاءاللہ اس سارے روحانی دورے میں کوئی ایسا واقعہ یا ایسی کوئی بات جو اس دفعہ پہلے سے مختلف ہو اور آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ تمہاری ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ سرکار سے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہر مسلمان پر بھی لازم ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا آج کا دن ہے گزشتہ دن سے اچھا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو چونکہ ہم ایک اسلامی تصور کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، تو ہم اس اعتبار کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی مرتبہ آئے تھے تو اس وقت کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو کافی بنے کے مطمئن پایا کہ اگرچہ میں پچھلی مرتبہ مدینہ شریف میں 9 دن رکا تھا، اس میں صرف 2 دن رک سکا۔ کعبۃ اللہ میں پچھلی مرتبہ تقریباً 30 دن رکا تھا، اچھا، اس مرتبہ صرف 1 دن رکا۔ تو لیکن ایک بنیادی بات جو مجھے پتہ چلی کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ یا اللہ میرا ہر دن پھر اچھا ہوتا رہے، تو اس کا مجھے جو ہے نا روحانی فائدہ تو ہوا۔ بقیہ کوئی عجیب و غریب بات تو نظر نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک منظر جو ہے بڑا چینج نظر آیا۔ وہ کیا تھا کہ آج کل جو ہے حج میں تو رعایت تھی، آج کل تو بغیر احرام کے کوئی کسی کو داخل نہیں دیتے حرم، یعنی مطاف میں۔ تو جب نماز ہوتی تھی نا، تو اگر اس کی کوئی تصویر بنا لینا تو ایک بالکل سب ننگے سر اور سب سفید لباس میں، اور ایسا منظر کہ دل کو دیکھ کر جو ہے نا ایک بہت ہی خوشی بھی ہو اور تڑپ پیدا ہو جائے کہ یار یہ کیا منظر ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا عام دنوں میں تو جب یہ ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس وقت تو کیا ہے کہ ہر طرح کا رنگ، آپ نے یہ رنگ کے کپڑے پہنے، میں نے یہ پہنے، ایک ہی رنگ امامہ اور یہ سفید احرام، اور پھر سب کے سر ننگے۔ ہاں بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ ورنہ وہ ہوتا ہے نا کہ مشترک کیا ہوتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سارے یا رکوع میں ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت زیادہ تصویریں دیکھی، مگر کپڑے الگ الگ۔ یہ جو میں نے یہ تصور یہ جو اس مرتبہ دیکھا ہے نا، تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ خیر بہرحال یہ کہ اس میں پریشانی بھی ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کا احرام نہیں ہوتا تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بھی ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہاں لیکن ایک چیز میں محسوس کی کہ کاش جس طرح مدینہ پاک میں انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے کئی برسوں سے کہ مردوں کا عورتوں کا ٹائم دے دیا۔ اچھا، اب عشاء کی نماز کے بعد سے رات کو 3 بجے شاید عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
असाफ़ सुफ़ा पर भी, सरकार के अतराफ़ भी, और इसके बाद फिर मर्द होते, फिर सुबह फजर की नमाज के बाद फिर ये इनको औरतों को मौका मिलता है। तो अगर काश ऐसा हो जाए कि मर्दों औरतों का तवाफ़ में टाइम है ना वो अलग कर दिया जाए, क्योंकि रसूल पाक की हदीस पाक है, किसी को ये बात सुन के ताजुब तो होगा, मगर मेरे आका के अल्फाज हैं जिसका खुलासा ये कि सूअर अगर कीचड़ में लदा हुआ हो, सूअर तो वैसे ही नजिसुल ऐन है, उसका बाल नापाक है, वो कीचड़ में लदा हुआ हो और वो किसी से टच हो जाए तो ये इतना बुरा नहीं है, ठीक है। और अगर किसी औरत का कांधा किसी और से मर्द से टच हो जाए ये इससे ज़्यादा बुरा है। अच्छा, तो अब ये कि तवाफ में ये मुमकिन नहीं रहता कि औरत और मर्द का कांधा टच ना हो, क्योंकि इतना जम्मे गफीर होता है। तो ये दुआ मैं तो करता रहा हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक की बात है आपका मौजू निकला है तो मैंने अर्ज किया कि शायद ये बात पहुँच जाए, क्योंकि देखें हमारा मुल्क सऊदी अरब से बहुत करीब है और हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो तो कई सालों सऊदी अरब रह चुके हैं। काश ये पैगाम मदीने वाला उनको, मक्का वालों को दे दें कि मदीने में जब आपने तुम्हें मर्दों औरतों को अलग कर दिया है तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। तो अगर तुम मक्के शरीफ में भी ये कर दो कि तवाफ का टाइम कर दो खवातीन का अलग और मर्दों का, तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये हुजूर के अल्फाज है। कोई हदीस पाक को मौजू नहीं कह सकता, कोई हदीस पाक को ज़ईफ़ नहीं कह सकता। ये हदीस पाक इतनी मुस्तरद है कि हुजूर के अल्फाज हैं कि अगर कोई औरत से मर्द का कांधा टच हो जाए और वो टच हो जाए इतना बुरा है कि सूअर कीचड़ में लगा हुआ और वो टच इतना बुरा नहीं है। अल्लाह अकबर। तो कुछ सवाल हम तक पहुंच भी गए, बाकी ये नंबर नीचे आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर रब्ता करके मज़ीद जो आपके सवालात हैं वो भी लिखवा सकते हैं और ऑन एयर भी हम प्रोग्राम में भी कॉल्स शामिल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल कराची से हमें ज़ैनब साहिबा ने किया। उन्होंने कहा कि इनके बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता और बच्चे तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कोई रहनुमाई कीजिए। और ये वाकई सिर्फ हज़रत ज़ैनब साहिबा का ही मसला नहीं है, ये बहुत सारी माएँ और हमारी बहनें जो इस वक्त टीवी देख रही हैं वो भी इन मसाइल से दो चार हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा है। वो खेल कूद में, मोबाइल में जो इतना दिल लग गया है कि बड़े से छोटे का कि अब वो उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, पढ़ना बोरिंग लगता है उन्हें। उसमें कशिश इतनी है मोबाइल में कि वो सारी कशिशों से बढ़कर हो गई है। किसी ने कहा कि आप हीरोइन के नशे को तो बुरा कहते हो ना, हीरोइन का नशा छोटा है, इसका नशा बड़ा है। तो देखिए दो बातें हैं, एक तो पढ़ाई में दिल लगाने के लिए आपको ये करना होगा, अम्मी जान बच्चों की भी से कह रहा हूँ कि आप जो है जब फजर की नमाज़ के लिए उठती हैं ना, तो फजर की नमाज़ पढ़कर ये पहले आप जो है बच्चों के पास जाएँ और 70 मरतबा पढ़ें या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो पढ़कर इसके बच्चों के सिर पे दम करें तो अल्लाह ताला इनके सीनों को जो खोल देगा। फतह के माने ही रहमत के दरवाज़े खोलने वाला। तो एक तो ये काम करें कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा तो इनके दिल में पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। बाकी शरारतों का हल यही है कि आप जो है ना हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें या हमीदो या हमीदो या हमीद, और कोशिश करें अगर ये घर पे हो तो एक पूरे गिलास में पानी दम कर लें और सबको 2-3 घुट पिला दिया करें, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी जो है ऐसा कोई मसला है, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, बच्चों के हवाले से एक चीज़ मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था तो मैंने कैसे मिलती जुलती है, शामिल करता हूँ, किसी के काम आ जाएगी। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे बच्चे, हम बच्चों को बुलाते रहते हैं, उन्हें एक काम कहते रहते हैं, 10-10 दफ़ा कहते हैं और वो बात नहीं सुनते, इतना चीखते हैं हम लोग फिर भी बात नहीं सुन रहे होते। तो ऐसे केसेस के बारे में उन्होंने रहनुमाई की हुई थी कि आप बच्चे को बिल्कुल ज़ोर से ना बोलें, आप बच्चे के करीब जाएं, अपना जो फासला है वो कम करें, बच्चे के करीब जाएं, उसके कंधे पे हाथ रखें, उसकी आंखों में देखें और उसे प्यार से उसे एक दफ़ा कहें कि आप ये काम कर लो। तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो जादुई तौर पे मुख्तलिफ हैं, वो बार बार कहने से। इत्तेफाक करता हूँ मैं, हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा इलियास काजी साहब फरमाते हैं बच्चे को भी आपसे बात करो। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि तू तड़ाक जो है ना ये न बीवी से करो, जब बच्चे को आप आपसे बात करोगे तो पब्लिक से कैसे तू तड़ाक करोगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया आप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ताहिरा साहिबा हैं, ने हमें कॉल किया कराची से। कहती हैं कि इनको किसी न किसी परेशानी का सामना रहता है, वो घरेलू हो, वो माशी हो या किसी भी किस्म की परेशानी रहती है। आप इस्तिखारा करें कि मेरे साथ हर वक्त ऐसा क्यों रहता है। नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है बहन, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके मसला हल कर दे।
دو ہیں وظیفے. ایک تو یہ کہ اگر فجر کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھ لیا کریں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا, 5 تسبیح 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں ثواب کی نیت سے. یہ اس میں اعظم ہے. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ پھر دن میں جب بھی آپ کو لگے کہ میں پریشان ہوں تو پھر آپ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کے معنی یہ کہ زندہ رکھنے والے, ایک قائم رکھنے والے, اپنی رحمت سے تو میری امداد فرما. تو بندہ جب اللہ سے اتنی عاجزی سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم رکھنے والا ہے, تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما. اچھا جی, پھر آگے بڑھتے ہیں. اور ہمیں قصور سے ایک خاتون نے رابطہ کیا. یہ غالباً پہلے بھی ہمارے پروگرام میں سوال کر چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بے اولاد ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ اللہ کرو گا اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پہلے رہنمائی فرمائی تھی, آپ نے کہا تھا خط لکھیں, کھجوریں منگوائیں, وہ منگوا لی تھیں. میں نے روزے بھی رکھے ہیں, میں کئی مہینوں سے یہ ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں, ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. تو دیکھیں بہن, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عوف بن مالک اور ان کی بیگم کو علاج دیا نا, تو 2 باتیں ساتھ فرمایا تقوی اور صبر. الحمدللہ میری دونوں بہوؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس انداز سے اولاد ہوئی. اچھا, اللہ کا کرم ہے. تو ایسا میرے اپنے گھر کا یہ مجرب عمل دیکھا میں نے کہ میری دونوں بہوؤں نے یہ روزے بھی رکھے, اور الحمدللہ جو ہے اللہ کے کرم سے ان کے سب کے یہاں اولاد بھی ہے. تو بس آپ کو بھی 2 مہینے ہوئے, کوئی بس نہیں, آپ نے یہ روزے رکھ لیے, یہ آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. بقیہ جو وظیفے ہیں وہ آپ پڑھتی رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو آپ کے من کی مراد ملے گی. کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بندش نہیں ہے, استخارہ ہم نے کر دیا. بالکل ٹھیک. اچھا, کشمور سے نیاز صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا, ان کے لیے ہم نے استخارہ کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں مسلسل ان کو نقصان ہو رہا ہے, کاروبار چل بھی نہیں رہا, اور قرضے میں بھی یہ ڈوبتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں جناب اس وقت تو ہمارا پورا وطن اس لپیٹ میں ہے. اچھا, یہ ابھی جو مہنگائی ہے نا, یہ اب ہم جب وہاں گئے تو وہاں بھی 3 ریال تک چائے ہو گئی ہے. اچھا, پہلے وہ کتنے کی 65 روپے کی 1 ریال ہے تقریباً. اچھا, اوکے. 200 روپے کی چائے ہو گئی تھے. ہاں, تو حالانکہ دیکھا جائے تو اچھا وہ دہی سب سے سستی وہاں دہی ہوتی تھی, وہ بھی ایک پیکٹ ہوتا ریال کا, جس میں بڑی آسانی سے ایک بندے کا 1 ریال میں دہی اور 1 ریال میں روٹی 3 ملتی تھی, وہ کھا کے گزارا کر لیتا. لیکن اب وہ دہی بھی 2 ریال کی ہو گئی ہے. تو مہنگائی. اچھا, اسی طرح پاکستان کو بہت برا مطلب حال مل گیا. نتیجتاً یہ کہ آمدنیاں وہی ہیں, خرچے بڑھ گئے, قرض بڑھ گئے. بالکل ایسا. تو پھر یہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں تکلیف ہو, تو بھائی آپ اکیلے تکلیف میں نہیں ہو, بس ایک پیارے آقا کا فرمان سماعت کر لیں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے, اللہ اس کی تنگدستی دور فرما دیتا ہے. بس آپ کثرت سے دن میں 1000-1200 مرتبہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھیں. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, وضو بے وضو, گھر میں, دکان میں, دفتر میں, آپ کی بیگم کو کہیں وہ بھی پڑھیں. اور کم از کم 1 تسبیح نماز کے پڑھ لیا کریں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دن میں 5 تسبیح پڑھنی ہے. یہ 2 کام کر لو, نماز قضا مت کرنا, کیونکہ حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہم فجر سوتے رہے, یا ہماری بیوی سوتی رہی, یا ہمارے بالغ بچے بچیاں سوتے رہے, تو ہمارا کام کبھی نہیں بنے گا. صحیح فرمایا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور وقفے کا وقت بھی ہوا ہے, تو جلدی کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز خان راولپنڈی سے. مسز خان راولپنڈی سے. کیا سوال ہے آپ کا مسز خان؟ جی میری 2 بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے سلسلے میں مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. 2 بیٹیاں ہیں آپ کی, آپ اپنا سوال بتائیے, وہ سن رہے ہیں. جی بیٹی کی ایج ایک کی ہے 30 سال اور ایک کی ہے 25 سال یا 26 سال اتنی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے رشتوں کے کوئی مسائل آ رہے ہیں, وہ جہاں کہیں بات کرتے ہیں بس آدھی ہو جاتی ہے بات, تو پھر آگے جو ہے وہ فائنل تک نہیں پہنچتی, اور پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یا تو بیٹی انکار کر دیتی ہے, یا دوسری سائڈ پہ, یا پھر پورا جو فیملی ہے وہ اس پہ متفق نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, آپ کا سوال جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا محمد احسن عبداللہ وہ آپ کی دعاؤں سے حافظ بنا ہے, اور انہوں نے CA کے جو پیپرز ہیں وہ 4 دفعہ دیے ہیں, مگر وہ 4 دفعہ 1 نمبر سے فیل ہوتے رہے ہیں.
تو ابھی انہوں نے پھر اس دفعہ CA چھوڑ کے ACCA شروع کیا, اس کے 6 پیپرز تھے, ان میں سے 4 پیپرز کلیئر ہو گئے, 2 پیپرز کا کہ ایک کسی سبجیکٹ کا مسئلہ ہے, اس میں پھر وہی ہو رہا ہے, ایک نمبر سے جو ہے نا. حدیث پاک میں کل ذی نعمت محسود, جس کو اللہ نعمت دیتا ہے لوگ اسے حسد کرتے ہیں. یہ مسئلہ حسد کا ہے, اچھا عملیات کا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آج ہی کاٹ کروں گا اللہ کی عطا سے. میرے پاس نام آ گیا اور میں ان کی آواز بھی سن لی تھی جب یہ کال کر رہی تھی, تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی. آسمین بہن فکر مت کریں, انشاءاللہ جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. آمین ثم آمین. ان کا باقی بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے. لاکھوں کروڑ دعائیں اللہ تعالیٰ کروں گا. ویسے آج تو شب جمعہ ہے, حدیث پاک میں شب جمعہ کوئی دو رد نہیں ہوتی. اچھا, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آسمین بہن کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں عشاء کی نماز 7:15 بجے, 7:45 بجے آپ سیلانی کا آفیشیل پیج کھول لیں فیس بک کا, تو آپ کو لائیو ہمارے پورا اجتماع 1.25 گھنٹے کا ملے گا, جس میں دعا بھی ہوگی, ذکر بھی ہوگا, سورہ یاسین بھی ہوگی. تو کراچی والے لوگ تو میرے پاس آ جائیں, مرد و خواتین. سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد پہ واقع ہے, اور جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں تو وہ لائیو میں اپنا فیس بک پیج کھول لیں 7:45 بجے پاکستان والے. باقی لوگ اپنے ملک کے حساب سے ٹائم پہ سمجھ لیجیے گا. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آسمین بہن میں آج ہی آپ کے بیٹے کی کارڈ بھی کروں گا انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیے جو وظائف پڑھتی ہیں پڑھیں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی مشکل حل فرما دے. آمین ثم آمین. اچھا, وقت بھی ہمارے پاس بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور آپ دوستوں کے سوالات. نسیم صاحبہ نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی 4 مہینے کی بیٹی ہے جو بہت روتی ہے اور بہت تنگ کرتی ہے. استخارہ کر کے بتا دیں کہ انہیں کوئی نظر وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی. دیکھیں نظر تو نہیں ہے, ویسے اطباء کا یہی کہنا ہے کہ بچہ 3.5 مہینے تک تو زیادہ روئے گا, اور اس بچے کو رونے کے لیے ایک تعویذ ہوتا ہے اصحاب کہف کے ناموں کا. تو بہن آپ فیصل آباد سے مجھے کراچی خط لکھ دیجئے, سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر, تو انشاءاللہ ہم آپ کو تعویذ بھجوا دیں گے. بقیہ یہ ہے کہ یا متینو یا متینو یا متین, اللہ کا یہ نام 110 مرتبہ پڑھ کر بچے کو دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے بعد یا اور دم کریں اس کے سینے پر, تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا رونا کم ہو جائے گا انشاءاللہ. آسمہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں بہت زیادہ. ان کا بیٹا ہے جس کی نوکری کا مسئلہ ہے, نوکری نہیں ہے اس کے پاس, اور اس کی بیوی یعنی کہ ان کی بہو جو ہیں وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے, جب بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو خواتین ساتھ کم دیتی ہیں, کیونکہ میرے آقا خود فرما چکے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت ناشکرہ دیکھا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے حال یا شکورو یا شکورو یا شکور. شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات. بندہ محنت کرے گا اللہ اس کو صلہ دے گا. 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پیاری بہن آپ بھی پڑھ لیں, اول آخر 3 بار دوسری پڑھیں, آپ کے بیٹے کو کہ وہ پڑھیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور بیگم بھی واپس لوٹ آئے گی انشاءاللہ. اوکے, آخری سوال جلدی اس کا جواب شامل کرتے ہیں. صفیہ صاحبہ فیصل آباد سے, انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں, نماز پڑھنا چاہتی ہیں, مگر وہ نہیں پڑھ پاتی ہیں. کوئی ایسی بات, ایسا کچھ عمل بتائیں کہ میں یہ سب. 2 باتیں دیکھیں, اگر آپ کو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے مکروں کیسے بچے رہیں تو 2. ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کے بعد رسول پاک کا فرمان ہے صبح یعنی فجر کی نماز سے پہلے بعد میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ احد, یہ سورہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. حدیث پاک میں کہ شیطان اور شیاطین کے لشکر مل کر بھی اگر آپ کو گرانا چاہیں گے تو نہیں گرا سکیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ پڑھ لیں 10 مرتبہ تعاوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اللہ تعالیٰ دونوں اورات کی برکت سے آپ کا ہم سب کا دل جو ہے نمازوں میں لگائے گا, قرآن میں لگائے گا. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, تو ہم چاہیں گے کہ ایک مختصر سی دعا بھی ہو جائے. آپ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل پھر حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. وہ دوست جن کے سوالات پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے, جن کی کال نہیں مل سکی, وہ کل رابطہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کی, ہمارے اہل و عیال کی, پوری امت کی بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, مرگی کے دورے, بے روزگاری, قرضداری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی
پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، شوہر بیوی کی لڑائی جھگڑے جدائیوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، پاکستان کی تباہ حال معیشت کی پریشانی، کرنسی کی تباہ حال پریشانی، اور بھی ڈھیر ساری پریشانیاں اے پروردگار اپنی رحمت سے دور فرما، دور فرما، دور فرما، اور ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے دور الفت الموت پیدا فرما، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔